بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 سالہ حضرت عائشہ سے شادی کے معاملے کا جائزہ۔ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نہیں ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 سالہ حضرت عائشہ سے شادی کے معاملے کا جائزہ۔ ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا جب کہ وہ 6 برس کی تھی، اور ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 برس کی تھی۔ یہ حدیث کی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 5134 میں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کا معاملہ اسلام پر مناظرانہ مباحث میں ابتدائی مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کو سمجھنا اور سمجھانا بے شمار معاشرتی اور علاقائی عوامل کی وجہ سے اور مخصوص رویوں کی وجہ سے مشکل ہے، جو کہ خاص طور پر پچھلی صدی کے دوران بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شادی صرف پچھلی 1 صدی میں مناظروں اور مذہبی صحیفوں کے محافظین کا موضوع بنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ آبادی میں اضافے اور تبدیلی کے باعث تغیر کو سمجھنے کی اہمیت کی بھی ضرورت ہے۔ علامہ ابن خلدون، جو کہ ممتاز ترین عبادیاتی اور معاشرتی تاریخی دان تھے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 37 تا 39 پر وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں سے قطع نظر کر کے تاریخ پڑھنے کے خطرناک نتائج پر روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ نگاری میں ایک چھپی ہوئی غلطی اس حقیقت کو نظر انداز کرنا ہے کہ ادوار کی تبدیلی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوموں اور نسلوں کے اندرونی حالات بدل جاتے ہیں۔ دنیا اور اقوام کے حالات، ان کے رواج اور مکاتب فکر کی حالت ایک ہی مستقل شکل میں برقرار نہیں رہتی۔ زمانوں اور ادواروں کے مطابق اختلافات ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہی حال افراد، زمانوں اور شہروں کا ہے، اور اسی طرح علاقوں، اضلاع، ادوار اور خاندانی سلسلوں میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمثیلی استدلال اور موازنہ کرنا معروف انسان کی فطرت ہے۔ انسان غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ فراموشی اور غفلت انسان کو اس کے مقصد سے ہٹاتی ہے اور اسے اس کی منزل سے دور کر دیتی ہے۔ اکثر اوقات جو شخص ماضی کی تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کر چکا ہوتا ہے، تاہم وہ حالات کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھتا، ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ موجودہ حالات پر تاریخی معلومات کو لاگو کر دیتا ہے اور اپنی تاریخی معلومات کی مدد سے اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں کی ناپ تول کرتا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان فرق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے پاتال میں جا گرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی مناسبت سے اخلاقیات اور صنفی میل جول پر موجودہ عہد کے نظریات کا اطلاق کرنا غلط ہے، اور وہ بھی ایک ایسی تہذیب سے ادھار لیا جائے جو پچھلے 500 سال سے مسلسل معاشرتی ٹوٹ پھوٹ اور افتراق کا شکار ہے، یعنی کہ مذہبی تہذیب، تاکہ ایک ایسی تہذیب پر ان نظریات کا اطلاق کیا جا سکے جو نہ صرف ایک بالکل ہی مختلف معاشرہ یعنی کہ اسلامی معاشرہ رہا ہے، بلکہ 1500 سال پرانا ہے۔ لہٰذا اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے 7ویں صدی عرب کے بارے میں کچھ ضروری آبادیاتی حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلوغت کی عمر ہر تہذیب میں مختلف ہوتی ہے۔ جغرافیاتی حالات کو اور آب و ہوا کی کیفیت سے لے کر ثقافتی پہلو، کسی علاقے کی خاص خوراک اور صنفی کردار تک بہت سے عوامل اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق یہ بات مشہور ہے کہ جغرافیائی، نسلی اور جنیاتی عوامل معاشرتی و معاشی حیثیت، صحت، خوراک اور جذبات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کسی بھی فرد کے لیے بلوغت کے آغاز کی صحیح عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے عرب میں لڑکیوں میں 9 سال میں بلوغت کو قبل از وقت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اطلاع خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، اور اس کی تصدیق دیگر معلومات سے بھی ہوتی ہے۔ علامہ حرب بن اسماعیل الکرمانی اپنی کتاب الطہارہ والصلاۃ میں فرماتے ہیں کہ اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ زکریا بن عدین ابو ملیح سے حبیب بن ابو مرزوق کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر لڑکی کی عمر 9 سال ہو تو وہ مکمل جوان ہے۔
امام بحقی رحمہ نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 476 پر اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 9ویں سال میں اسے حیض آتا ہے اور اس طرح وہ ایک عورت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس بات کو کتاب الاخبار الاصبہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا کم عمر کی شادیاں تاریخ میں کہیں موجود ہیں یا نہیں موجود۔ ناظرین کرام، بلوغت کے آغاز پر ہی ہونے والی شادیاں تاریخ میں باقاعدہ قلم بند ہیں۔ مثال کے طور پر معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی 9 سالہ بیٹی ہند کا نکاح عبداللہ بن عامر سے کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تاریخ دمشق جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 188۔ اس کے علاوہ ابو العاصم الضحاک کہتے ہیں کہ ان کی والدہ صرف ان سے 12 سال بڑی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے تاریخ دمشق جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 360۔ اس کے علاوہ لیث بن سعد کی کاتب ابو صالح نے بتایا کہ ایک شخص نے انہیں اپنی 10 سالہ بیٹی کے بارے میں بتایا جو کہ مکمل حاملہ ہو چکی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے الکامل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 345۔ اسی طرح ابو صالح نے اپنے پڑوس کے ایک لڑکی کا ذکر کیا جو 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے الکامل جلد نمبر 5، یہ بھی صفحہ نمبر 345۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ تہامہ یعنی کہ مغربی عرب میں 9 سال کی عمر میں ہی بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صنعاء یعنی کہ یمن میں بھی انہوں نے ایک 21 سالہ دادی کو دیکھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن الکبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 475، اور یہی اطلاع حسن بن صالح سے بھی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، مرد کو بھی کبھی کبھی بہت کم عمری میں رشتہ ازواج میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے والد عمر سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، یعنی کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے وہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تاریخ دمشق جلد نمبر 31 اور صفحہ نمبر 245۔ متعدد عوامل بھی یہ بتاتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بالغ ہو چکی تھی۔ شادی کا معاہدہ یعنی یہ نکاح اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی، لیکن رخصتی میں 2 سال اوپر عرصے کی تاخیر کی گئی ہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال نہیں ہوگی تھی۔ تاریخ الرسل والملوک میں ہے کہ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، جب انہوں نے ان سے شادی کی تھی تو وہ بہت چھوٹی تھیں اور ابھی تک خلوت کی عمر کو نہیں پہنچی تھی، اور ابھی تک رخصتی صرف اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی۔ تو صرف ایک منطقی دلالت بنتی ہے واقعی بلوغت اور جسمانی تبدیلیوں کے بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہی بتاتا ہے کہ خود یہ ان کے لیے درست تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلوغت کا ایک اور اہم ثبوت اس حقیقت میں بھی ہے کہ نکاح کے تقریباً 3 سال بعد ان کے والدین کے کہنے پر رخصتی کی گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں 6 سال کی تھی، اور اس کے بعد میرے والدین نے رخصتی پر زور دیا تھا، یعنی کہ 3 سال بعد۔ حوالے کے لیے دیکھیے طب نبوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 730، اور اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ اور حدیث نمبر 17784 میں بھی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد ہم مدینہ پہنچے اور میں ابو بکر کے بچوں کے ساتھ تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ موقعۃ الظہر ذکر اس وقت مسجد میں اور اس کے ارد گرد ہمارے گھر بنانے میں مصروف تھے، جہاں انہوں نے بعد میں اپنی بیویوں کو رکھا تھا۔ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے، کچھ دیر رہے، اور حضرت پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مراد یہ تھا کہ آپ اپنی زوجہ اپنے گھر میں کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر کو ادا کرنے کے لیے یعنی کہ حق مہر دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12.5 اوقیہ یعنی کہ 500 درہم دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام رقم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھجوا دی، اور اس کے بعد آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ محمد اسد کا کہنا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دہانی کے طور پر کہنا پڑا کہ آپ اپنی دلہن کو لے جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی بھی دلالت کرتی ہے کہ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور حضرت ابو بکر کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا کہ خلوت ابو بکر کے گھر میں ہوئی تھی۔
اس بات کے ثبوت کے لیے اگر ہم حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد اس کی حدیث نمبر 25769 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم نے مقام سخ میں بنو حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کچھ انصاری مرد عورت بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد مرد عورت یکے بعد دیگرے وہاں سے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں ہی میرے ساتھ تخلیہ فرمایا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا حضرت عائشہ کی والدہ نے ان کی جسمانی نشو و نما کا خاص خیال رکھا تھا یا نہیں؟ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے ان کی جسمانی نشو و نما میں خصوصی دلچسپی لی تھی، جو کہ بظاہر ان کو ازدواجی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے میرے موٹا ہونے کا علاج کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں حاضر کر سکیں، لیکن کوئی تدبیر نہیں بن رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے کھکڑی کھجور کے ساتھ ملا کر کھائی تو میں اچھی طرح موٹی ہو گئی۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3903۔ اس حدیث کے مختلف طرق کے مطابق نہ صرف ان کی والدہ بلکہ ان کے علاوہ خاندانی افراد بھی ان کی نشو و نما پر مطمئن تھے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے ان کو ازدواجی زندگی کے لیے تیار کیا تھا۔ اس میں ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ کسی قسم کا بھی شک و شبہات ایک ماں کے یقین کی جگہ نہیں لے سکتے، کم از کم کسی لڑکی کے پوشیدہ معاملات کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کی شادی اس عمر کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی، کیونکہ اگر یہ شادی خوشگوار اور سازگار نہ ہوتی تو یہ بامسرت لمحات ممکن ہی نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، اس معاملے میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اب ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کا ثبوت دیکھا کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسبت کم عمری کی وجہ سے ان کو اور ان کی سہیلیوں کو گڑیوں سے کھیلنے دیتے اور تفریح کے دوسرے مواقع بھی فراہم کرتے تھے۔ تاہم ان کا گڑیوں کے ساتھ کھیلنا تصاویر سے متعلق اسلامی قانون سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کے شرح میں یہ بحث کی ہے، جس کو ہم صحیح بخاری کے مترجم محسن خان نے اپنے ترجمے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گڑیوں سے کھیلنے والی حدیث میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ فتح الباری صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 13 میں لکھتے ہیں کہ گڑیا اور اس سے ملتی جلتی تصاویر کے ساتھ کھیلنا ممنوع ہے، لیکن اس وقت حضرت عائشہ کو اس کی اجازت دی تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچی تھی۔ ناظرین اکرام، آئیے پہلے ہم ابن حجر عسقلانی کا حوالہ مکمل طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم فتح الباری اس کی جلد نمبر 13 اور اس کا صفحہ نمبر 145 دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ امام خطابی نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا دوسری تصاویر کے استعمال کی طرح نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ کو اس سے استثناء حاصل تھا کیونکہ وہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی تھی۔ میرے نزدیک یہ کہنا واضح طور پر قابل اعتراض ہے، کیونکہ خیبر کی لڑائی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 14 سال کے آس پاس تھی، تاہم تبوک کی جنگ کے وقت تک وہ یقینی طور پر بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کی روایت جو اس واقعے کو خیبر کے ساتھ ملاتے ہیں، اسی لیے ترجیح دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تطبیق یعنی کہ تصویروں کی ممانعت اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت سے متعلق حکم میں تضاد کے درمیان بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ تطبیق تضاد سے بہتر ہے۔ یہ بات فتح الباری جلد نمبر 10 اور اس کے صفحہ نمبر 525 کے اوپر بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، کچھ گزارشات پر غور کرنا پڑے گا۔ پہلی بات، اوپر حضرت عائشہ موضوع ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی عمر اور نہ ہی ان کی شادی، بلکہ یہ ایک بظاہر قانونی تضاد کے بارے میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنے والی حدیث اور ان کے ساتھ دوسری احادیث کے مابین لگتا ہے، جن میں زندہ ہستیوں کی تصاویر بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ گو کہ ابن حجر الخطابی کے نقطہ نظر کی طرف جھکاور رکھتے ہیں، یہ جھکاور مضبوط دلائل کے بجائے مصلحت کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ دوسری بات، جس روایت کو ابن حجر عسقلانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں کے ساتھ کھیلنے والی حدیث کا زمانہ معلوم کرنے کے لیے ترجیح دی ہے، اس میں پروں والے گھوڑے کا بھی ذکر ہے جو کہ ابو داؤد،
نسائی، ابن حبان اور البیہقی میں مذکور ہے، جبکہ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہم سے لوٹے تھے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے یا خیبر سے، اور اگر امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب میں دیکھیں تو بہقی میں بھی صرف تبوک کا ذکر ہے، اور دوسری طرف ابن حبان والی روایت میں دیکھیں تو اس میں اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سفر سے لوٹے تھے۔ اس وجہ سے ابن حجر عسقلانی کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ حدیث کے سیاق و سباق میں انہوں نے خیبر کو تبوک کی جگہ کیوں لیا ہے۔ اس سے ہمارا اندیشہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان نایاب مواقعوں میں سے ایک ہے کہ جب ابن حجر نے جلد بازی میں خیبر کو تبوک پر فوقیت دی تاکہ الخطابی کے نقطہ نظر کو بظاہر معقولیت سے مماثلت دی جا سکے۔ اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ الخطابی نے یہ قول پیش کیا تھا کہ تطبیق تضاد سے بہتر ہے۔ اپنی جلد بازی میں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تفصیلات کو زیر غور نہ لا سکی اور الخطابی کی مصلحت کی غیر معقول کوشش کے مضمرات کو نظر انداز کر گئے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ زیر غور روایت میں ابن حجر عسقلانی اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ خیبر والے واقعے کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ نہیں ہوئی تھی، جو کہ 7 ہجری میں پیش آیا تھا، جبکہ فتح الباری میں وہ دوسری جگہ خود ہی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا مسجد میں حبشیوں کا کھیل دیکھنے والا واقعہ اسی سال یعنی کہ 7 ہجری میں پیش آیا ہے، اور صاف واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس وقت تک بالغ ہو چکی تھی۔ وہ لکھتے ہیں واضح طور پر یہ حضرت عائشہ کے بالغ ہونے کے بعد ہوا، اور یہ پہلے ہی ابن حبان کی ایک روایت میں آ چکا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حبشہ سے ایک وفد آیا تھا۔ یہ عام علم ہے کہ وہ 7 ہجری میں آئے تھے، اور لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت 15 سال کی تھی۔ ابن حجر عسقلانی نے اس کی مدد سے ایک اور مفروضہ پر استفسار کیا ہے کہ شاید اس وقت حضرت عائشہ بالغ نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ نقطہ ایک اور موقع پر بھی دہرایا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں پروں کا ذکر آیا ہے کہ جن پر پروں والے گھوڑے بنے ہوئے تھے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے الفاظ پروں والا گھوڑا ایک اور حدیث میں بھی آئے ہیں، جن میں یہ ہے کہ جب وہ نوعمر تھیں اور اس سے کھیل رہی تھیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے واپسی پر ان کے پاس پہنچے۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور بہقی میں مرقوم ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الخطابی اور ابن حجر دونوں زیر بحث قول کی شرح میں غلطی کھا گئے ہیں۔ یقیناً غیر معمولی ذہین افراد سے بھی کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی ہے، اور پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ مختصر اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ زندہ اشیاء کی تصاویر سے ممانعت کے مسئلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گڑیوں سے کھیلنے والی حدیث کے تناظر میں علماء نے یا تو یہ کہا ہے کہ یہ ممانعت بعد میں ہوئی تھی یا گڑیاں وغیرہ عمومی ممانعت سے استثناء ہے۔ زیادہ تر علماء کا موقف بعد والا ہے۔ اب ہم حضرت عائشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی پر تنقید کی تاریخ اور اسباب پر غور کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس بات پر بات کی ہے کہ 7ویں صدی تک عرب میں شادی کی مناسب عمر کے بارے میں تصورات اور بلوغت کے آغاز کے بارے میں ذہنی نظریات بالکل مختلف تھے۔ حالات اتنی شدت سے نہیں بدلتے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، جو بدلا ہے وہ تصورات اور قیاسات اور اصول و ضوابط ہیں۔ صنعتی انقلاب اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم شہری طرز زندگی میں اضافہ شادی کے بارے میں تصورات اور رویوں میں بدلاؤ کا باعث ہے، اگرچہ اتنے طاقتور عوامل نے بھی ان تصورات کی تبدیلی میں اتنا بہت بڑا عرصہ طویل قائم کیا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک بہت سارے امریکی ریاستوں میں سن بلوغت 10 سال تک تھی، اور ڈیلاوار کی ریاست میں یہ عمر 7 سال تک تھی۔ یونیسکو کی ہندوستان میں ایک تحقیق کے مطابق دیہی آبادی کا 40% حصہ 11 سے 14 سال کی عمر کو لڑکیوں کی شادی کی مناسبت عمر سمجھتا تھا، جبکہ ان میں سے 11% کے مطابق 8 سے 10 سال کی عمر لڑکیوں کی شادی کی بہترین عمر تھی۔ ان کے اعداد و شمار کا تقریباً آدھا ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، یہاں تک کہ نام نہاد ترقی یافتہ معاشروں میں بھی جہاں شادی کی کم از کم عمر کو بالغ ہونے کی عمر سے کھینچا تان کر کے آگے کر دیا گیا ہے، اور وہ اس نمونہ کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ نینا ایپٹن اپنی تصنیف میں لکھتی ہیں کہ شیکسپیئر کی جولیٹ 14 سال کی تھی، آج کل کی جولیٹ تقریباً ہم عمر ہیں، جبکہ والدین، اساتذہ اور سماجی کارکنان کو بھی اس حقیقت اور اس کے قدرتی نتائج کا اندازہ لگانے میں بہت وقت لگا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے جسمانی طور پر جلدی بالغ ہو رہے ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں کے مطابق
یہ فرق اس صدی کے شروع کے مقابلے میں 2 سال کا ہے۔ آج کی جولید جو کہ 14 سال کی عمر میں شادی نہیں کر سکتی، مزید موجودہ روش کسی ہوئی چوٹی یا دمدار چوٹی کا ہے جو کہ وہ کب بالغ ہو گئی تھی۔ اسکول ختم کرنے کی عمر بڑھا دی گئی ہے جبکہ اس کو مزید بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے۔ جولید اسکول ختم ہونے سے پہلے ہی بہت سی دوستیاں اور آشنائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ ایک رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ 50 میں سے ایک لڑکی 17 سال سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں کہ جن میں 11 اور 12 سالہ لڑکیاں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ وہ ایک ہیڈ ماسٹر کا قول بھی نقل کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے اسکول میں معاشقے 5 سال کی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پرکشش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ویرانوں میں نمود پذیر نو عمر بچوں میں آزادانہ ناجائز تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ ان عوامل کے ادراک کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر کے مسئلے کو لے کر کسی مغربی مصنف نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، بلکہ 17ویں صدی کے آخر میں ہمفری نے اپنی کتاب دی ٹرو نیچر آف امپوسچر فلی ڈسپلیڈ ان دی لائف اور محمد میں اس شادی کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس وقت عائشہ صرف 6 سال کی تھیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 سال خلوت نہیں کی جب تک کہ وہ مکمل 8 سال کی نہیں ہو گئی، کیونکہ ان گرم ممالک میں ایک معمول کی بات ہے جیسا کہ پورے ہندوستان میں ہوتا ہے جو کہ عرب کے موسم سے مماثلت رکھتا ہے کہ وہاں کی خواتین اس عمر میں شادی کے لائق ہو جاتی ہیں اور اس سے اگلے سال بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں۔ اس مشاہدہ کی تصدیق W.E. لین نے بھی کی ہے جو کہ 19ویں صدی کے پہلے حصے میں مصر میں رہتے تھے، اور محمد اسد نے بھی ایسے ہی ملتے جلتے واقعات کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں عرب میں رہائش پذیر تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن اور ولیم جو کہیں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد نہیں تھے، انہوں نے مشہور حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے وقت کم عمر تھی، مگر اس کا ذکر بھی انہوں نے ایک ملامت واقعہ کی حیثیت سے نہیں کیا۔ دوسری طرف جان جنہوں نے ایک عاجزانہ اور سنجیدہ کوشش کی کہ تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے غلط اور تنگ نظر الزامات دور کیے جائیں، انہوں نے بھی حضرت عائشہ کی شادی کی کم عمری کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ D.S. مارگولیت مبینہ طور پر پہلا شخص تھا جس نے اس شادی کا ذکر توہین آمیز انداز میں کیا، اور وہ بھی ایک جملہ معترضہ کے طور پر جس کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر کے بعد غریبی کے حالات کو اجاگر کرنا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کفایت شعار تھے، اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مدینہ آنے کے 7 ماہ بعد جب ان کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ولیمہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے والد ابوبکر صدیق نے دلہا کو دلہن کے لیے حق مہر دیا تھا۔ شاید یہ جوڑا اتحاد اس لیے جلدی کر کیا گیا تاکہ فوراً کچھ پیسے حاصل ہو جائیں۔ گو کہ مارگولیت کے بعد تمام مستشرقین نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، مگر اب یہ مسئلہ اسلام پر تنقید کا ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت تھی، اور وہ نعمت بھی بہت کام کی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی طور پر ذہین فتین تھی، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت، ان کی تحقیق پسند فطرت، معاملات کی تحقیق کی صلاحیت اور حافظہ کمال کا تھا، اور ان کے حافظے نے ان کو ایک ایسی عالمہ بنا دیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خاص طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل حدیث ہوتی تو اس کے بارے میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانکاری حضرت عائشہ سے ضرور مل لیتی۔ حقیقتاً روایات میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ کبار صحابہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وراثت جیسے پیچیدہ مسائل پر مشورہ کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بے شمار صحابہ کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اور خبر کی درستگی کی ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے ایسے
75 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ احادیث ایسی تھی جن کی تفہیم ایسے اسلوب میں کی گئی کہ اس سے صنف نازک کی قدر گھٹتی تھی یا ان پر غیر ضروری قانونی بوجھ پڑتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے اصل معنی کو واضح کیا۔ اس میں نماز کے دوران عورت کے آگے سے گزرنا، عورت بحیثیت نحوست اور نہاتے وقت چٹیا کھولنے کا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ زیادہ تر صحابہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بہتر سمجھتی تھی۔ محمود لبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو احادیث کی ایک بڑی تعداد یاد تھی، مگر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی طرح کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں بھی اور اپنی وفات تک فتویٰ دیتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان ان سے مختلف مسائل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کرتے رہتے تھے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات مروی ہیں۔ مزید ان کی تحقیق پسند فطرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی کی وجہ سے ابو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سوالات کر لیتے تھی جو دوسرے نہ کر پاتے تھے۔ یہ تفصیلات ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایسا روپ دھارتی ہیں اور ایسا روپ دکھاتی ہیں جو ایک مظلوم کم عمر لڑکی کا نہیں بلکہ ایک پر اعتماد اور واجب التعظیم عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو اسلام کو خاص اور پاک کرنے اور اس کی ترویج کی صف اول میں کھڑی ہوتی نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی شادی اپنے زمانے کے معمول کے مطابق رکھتی تھی، جو کہ قانون یا عقلی توجیہ کے خلاف نہیں تھی۔ ان کی سوانح حیات اور زندگی کا ڈھنگ اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع تھا، اور اس بات پر بحث و جدل کیا جائے کہ ان کی عمر کیا تھی یا کیا ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اس بات کو اشکار کیا کہ اسلام نے کیسے اپنے آخری اور دائمی نمونہ زندگی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک عورت کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ نہ صرف ایک زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے بلکہ اسلام نے عورت کو ایک عالمی تہذیب کی بنیادیں کھڑی کرنے کے قابل بنایا، جو صدیوں سے جاری شدید حملوں اور تمام سیاسی اور معاشرتی مخالفتوں کے سامنے مضبوط دیوار کی طرح کھڑی کر رہے تھے۔ اسلامی قانون کی ترویج و اشاعت اور اسلام کے طرز زندگی کامیابیوں میں حضرت عائشہ کی شخصیت کی اہمیت ایک قدر زیادہ ہے کہ ہم اس حقیقت کی داد دینے پر مجبور ہیں۔ یہ شادی الہامی وحی کے ذریعے وقوع پذیر ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے 2 مرتبہ تم خواب میں دکھائی گئی ہو۔ ایک میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کا چہرہ کھولیے۔ میں نے چہرہ کھول کے دیکھا تو تم تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود پورا فرمائے گا۔ بہرحال یہ بات غور طلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن 2 شادیوں کو ناقدین نے سب سے زیادہ موضوع سخن بنایا ہے، دونوں ہی محفوظ شدہ وحی کے ذریعے وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ اگرچہ زینب بنت جحش کے ساتھ شادی پہلے دن سے ہی ہر قسم کی گفتگو کا محور بنی رہی ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ شادی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام موضوع ہی بنا ہوا ہے۔ اس واقعے سے خواب میں وحی الہی کی اور بھی اہمیت کا حامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔